بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ عفت مآب میری مائیں اور بہنیں، عزیز طلبہ، بچوں نے بھی بہت اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ بچوں میں بڑی صلاحیتیں پائی جا رہی ہیں۔ ان بچوں کی مثال ایسی ہے جیسے سونے اور چاندی کی کان یعنی کھیڑ ہوتی ہے، اب اس کو کھود کر اس میں سے سرمایہ نکالا جاتا ہے۔ ایک استاد اپنے طلباء اور طالبات کی صلاحیتوں کو جانتا ہے اور پھر اس کو بروئے کار لاتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ ننھے منھے بچوں نے کیا خوب سنایا۔ ایک چھوٹی بچی نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ الحمدللہ حضرت قاری شاہد صاحب ماشاءاللہ اور آپ کے رفقا اس کار خیر کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ جس مناسبت سے پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ 15 اگست جو ہماری آزادی کا دن ہے، آج ہم جو امن، اطمینان، چین، سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس حال میں، اس گھر میں امن سکون کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، امن و امان آج پورے ملک میں ہے۔ وجہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ نے آزادی کی دولت سے بہراور فرمایا ہے، سرفراز فرمایا ہے۔ اس آزادی کی خاطر کتنی خواتین کی سہاگ لٹے گئے، کتنی خواتین کی گودیں خالی ہو گئی، کتنی خواتین نے اپنی جانی قربانی بھی دی۔ الحمدللہ عورتوں کا حصہ اور کردار کبھی بھی مردوں سے کم نہیں رہا۔ زندگی کے ہر مرحلے میں عورت نے اپنے شوہر کو ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ یاد رہے، اگر خاتون کی طرف سے، عورت کی طرف سے اگر اپنے شوہر کو کسی قسم کی کوئی مدد اور سپورٹ نہ ہو تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھیے ہماری یہ جو آزادی ہے ان میں خواتین کا کتنا کردار رہا، عورتوں نے کتنی قربانیاں دی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ایک خاتون کا نام ہے بیگم حضرت محل، دوبارہ اس کا نام لیتا ہوں، اس خاتون کا نام ہے بیگم حضرت محل۔ لکھنؤ میں ان کے نام سے پارک آج بھی ہے۔ یہ واجد علی شاہ کی بیگم تھی۔ انہوں نے جنگ آزادی میں بڑا حصہ لیا، خود انگریزوں کے خلاف ڈٹ گئے، مقابلہ کیا اور انگریزوں کے کئی جگہ پر شکست بھی دی۔ یہ وہی خاتون ہے، یہ وہی خاتون ہے، کیا ہے؟ یہ وہی خاتون ہے کہ جب بہادر شاہ ظفر کے جو بیٹے ہیں جن کو انگریزوں نے شہید کیا تھا اور اس کو شہید کرنے والا فوجی جنرل ہیڈسن تھا، جب یہ لکھنؤ آیا ہے اور بیگم حضرت محل کو معلوم ہوا کہ اس نے دلی میں بادشاہ کے شہزادوں کے ساتھ کیا کارروائی کی ہے، کیا ظلم و ستم ڈھایا ہے، تو بیگم حضرت محل نے
اس کو پکڑ کر سولی دے دی۔ یہ بیگم حضرت محل کا کردار رہا۔ ایک خاتون امجدی بیگم، یہ مولانا محمد علی جوہر جن کا نام سنا ہوگا، جو ابھی بیت المقدس میں دفن ہے، مولانا محمد علی جوہر ان کی بیوی تھی۔ ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، ہاتھ بٹاتی رہی اور تمام کانفرنسوں میں بھی ان کے ساتھ جاتی رہی۔ جب تک عورت کا ساتھ نہیں ہوتا مرد ترقی نہیں کرتا۔ حسرت موہانی، جن کو حضرت مولانا حسرت موہانی کہتے ہیں، جب آپ گرفتار ہوئے تو بیگم کے الفاظ کیا تھے؟ آپ ہماری فکر نہ کیجئے، جب آپ یہاں تھے تو اللہ آپ کے واسطے سے ہم کو روزی دیتے تھے، اور جب آپ نہیں ہوں گے اور جیل میں جا رہے ہیں تو وہ رازق اور اللہ آج بھی موجود ہے، وہ اللہ ہمیں کھلائے گا پلائے گا۔ یوں کر کے بیگم حسرت موہانی نے حسرت موہانی کا جذبہ بڑھایا کہ آپ اگر تھے تو اللہ روزی دیتے تھے آپ کے واسطے سے، اگر نہیں ہیں آپ تو اللہ آج بھی رازق ہے، وہ اللہ ہمیں کھلائے گا۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ صابرہ، شاکرہ، طیبہ، طاہرہ تھی۔ ہمیشہ ان کے جلوں میں رہی، ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی رہی۔ جب معلوم ہوا کہ حضرت کو سزا ہوئی مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کو، تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، یہ کوئی بہت بڑی سزا نہیں ہے، ہم تو اس سے بھی زیادہ کی توقع کرتے تھے۔ مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے زندگی کا ایک بڑا عرصہ لکھا ہے، علماء نے تقریباً 10 سال جیل میں گزارے ہیں۔ اب یہ کیوں گزار سکے؟ گھر والوں کی طرف سے ان کو ایک حوصلہ افزائی ملتی تھی، گھر والے ان کو تنگ نہیں کرتے تھے، مولانا اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ بی اماں کا نام سنا ہوگا، مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بی اماں یہ علی بھائیوں کی ماں تھی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی گودرا آئے تھے، یہاں گودرا، اور ہمارے جو اکرام صاحب ہیں درگاہی، حضرت مولانا ابوالعلا اسماعیل درگاہی صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر تقریباً 1913 میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ آئے تھے، اور ان کے خطوط آج بھی برادرم اکرام صاحب کے پاس موجود ہیں۔ اس وقت وہ جمعیت علماء ہند کے صدر سے کام کر رہے تھے۔ تو یہاں مولانا محمد علی جوہر آئے، مولانا شوکت علی جوہر آئے، انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا تھا۔ تو بی اماں نے کہا اگر دباؤ میں آ کر ذرا بھی غلط بیانی سے ان دونوں بھائیوں نے کام لیا تو میں اپنے بوڑھے ہاتھوں سے ان کا گلا گھونٹ دوں گی۔ یہ تھی بی اماں، جاتی تھی، خطاب کرتی تھی عورتوں میں۔ اور یہاں لکھا ہے کہ احمد آباد بھی آئی تھی، جب کل خواتین کانفرنس تھی تقریباً 1921 میں، بی اماں یہاں احمد آباد بھی آئی تھی اور ہزاروں خواتین کو انہوں نے خطاب کیا تھا۔ تو یاد رہیں خواتین کی قربانی معمولی نہیں ہے۔ بہت سی خواتین کو انگریزوں نے پھانسی دے دی، جیسے حبیبہ بیگم، یہ انگریزوں سے لڑتے لڑتے جب گرفتار ہوئی انگریزوں نے ان کو پھانسی دے دی۔ ایک اور خاتون تھی اصغری بیگم، ان کو زندہ جلایا گرفتار کر کے، چونکہ یہ خواتین وہ تھی جو تربیت یافتہ تھی اور انہوں نے تربیت لے کر انگریزوں کے خلاف گھوڑ سواری کر کے مردانہ لباس پہن کر ان سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بندوقوں سے اور انہوں نے ہتھیاروں سے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ مظفر نگر میں تقریباً یوں سمجھیے 255 خواتین کو گولیوں سے بھون کر مار ڈالا گیا۔ تو خواتین ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسی ہے جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے۔ آج ہمیں جو کچھ امن، چین، سکون نصیب ہے،
ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر آسانی کے ساتھ جو کام انجام دے رہے ہیں یہ انہی شہیدوں کا اور انہی اللہ کے راہ میں، یا یوں کہیے کہ وطن کے لیے انہوں نے جو شہادت دی ہے اور اپنی جان کو قربان کیا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے فوج میں بھرتی حرام ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی کی تھی، مقابلہ کیا تھا، آپ کو بہت تکلیف پہنچائی گئی۔ ان کے شاگرد عزیز حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جنگ آزادی کی چنگاری بھڑکائی تھی۔ 1857 کی جو جنگ ہے نا، جیسے انگریز یہ کہہ رہے ہیں، یہ سید احمد شہید کے شاگردوں نے برپا کی ہے۔ تو 1857 کی جنگ آزادی میں ہمارے بزرگوں کا بڑا رول رہا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا رول رہا۔ شاملی کے میدان میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی بچے نے پڑھا تھا نظم میں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شاملی کے میدان میں انگریزوں سے لوہا لیا تھا اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی تھی۔ اگرچہ کامیاب نہیں ہو پائے، لیکن جب وہ عسکری طور پر شکستیاب ہو گئے، شکست پا گئے، تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم کی دیوبند کی بنیاد میں کہ مقاصد میں یہ بھی داخل تھا کہ انگریزوں کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاگرد تھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے تقریباً سال تک انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ مالٹا جیل میں 4 سال تک جیل میں رہے، مالٹا میں۔ ان کے ساتھ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ انگریز ان کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچاتا تھا، رات کے وقت ہڈیوں پر مارتا تھا۔ اسی مالٹا جیل میں انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا۔ آج بھی ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ترجمہ معروف اور مشہور ہے، میرے پاس آج بھی وہ موجود ہے۔ ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ جو آج ہمارے مولانا ارشد صاحب ہے، مولانا محمود صاحب کے دادا ہوتے ہیں، مولانا ارشد کے والد صاحب ہوتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے انگریزوں کا کھل کر ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور آخرکار انگریز کو 1947 میں یہاں سے دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ ہم تو اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، جن لوگوں نے وہ دور انگریزوں کا دیکھا ہے، ہر جگہ گورے ہی گورے نظر آ رہے تھے۔ ہماری تمام زمینوں پر ان کا قبضہ تھا، گھروں پر ان کا قبضہ تھا، اور جو کچھ سرمایہ تھا سب وہ اپنے یہاں لے گئے، گویا یہاں سے چرا کر لے گئے، اور بہت کچھ انہوں نے ہمارا لوٹا لیا۔ ظاہر بات ہے ان حضرات کو باہر کرنے کے لیے یوں سمجھیے کہ ملک کے تمام طبقوں میں، مسلم، غیر مسلم، ہندو، مسلم، سب نے مل کر ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کو یہاں سے فرار ہونا پڑا۔ اسی لیے ہم 1947 کو، یعنی 1947 میں جشن آزادی جو مناتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان تمام گوروں کو، ظاہر ہے یہ ان کا ملک تھا نہیں، ظاہر ہے اوروں کے ملک پر قبضہ کیا تھا، تو آزادی تو ملنی ہی ملنی تھی۔ جیسے کوئی کسی کے گھر پر قبضہ کر لے، کب تک رہے گا؟ ایک دن تو رہے گا، مالک کو گھر سپرد کرنا ہی پڑے گا۔ تو حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب وفات ہوئی تو ان کو نہلانے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو گوشت تھا ہی نہیں، ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی۔ حضرت مدنی سے پوچھا، حضرت مدنی رو پڑے، کہا کہ انگریز
میرے استاد کو رات کو کوتھری میں لے جاتا تھا اور ان کو سزا دیتا تھا، عذاب دیتا تھا، لوہے کی سلاخوں سے ان کے جسم کو گلاتا تھا۔ تو ظاہر ہے ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی قربانیاں معمولی نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جن بزرگوں کے نام گنوائے، ویسے تو بڑی فہرست ہے، اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ضخیم جلدیں موجود ہے۔ تو خواتین میں جن کے نام میں نے گنائے، بیگم حضرت محل 1، امجدی بیگم 2، بیگم حسرت موہانی 3، مولانا آزاد کی اہلیہ 4، بی اماں 5، حبیبہ بیگم 6، اصغری بیگم 7، اور مظفر نگر میں جو خواتین کو شہید کیا گیا، گولیوں سے بھون دیا گیا، عزیزن بیگم، اور پتہ نہیں کتنی بیگمات تھی جنہوں نے جنگ آزادی کے حصول میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ان کے علاوہ ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کی بانی، اسی لیے وہاں کے فاضل کو قاسمی کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں کاشمی کہتے ہیں، قاسمی یعنی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور نہ جانے کتنے بزرگان دین نے اپنی جانی مالی قربانیاں پیش کی ہے، تب جا کے ہمیں آزادی کا سانس لینا نصیب ہوا ہے۔ اللہ کرے یہ آزادی برقرار رہے اور آزادی کی فضا میں ہم سانس لیں۔ یہ چند نام تھے جو میں نے آپ کے سامنے گنائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی ہمارے جو قاری شاہد صاحب ہے اور دوسرے ان کے جو رفقا اور احباب ہے، انہوں نے مجھے دعوت دی، میں نے اس دعوت کو لبیک کہا، میں آیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ اللہ زندگی کے جو ایام باقی رہے ہیں، اللہ ان کو تیری رضا میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ چھوٹا مدرسہ ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اساتذہ بڑی محنت سے خون پسینہ ایک کر کے اپنی جانی مالی قربانیاں دے کر بچوں کو تیار کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ اس مدرسے کو مشہور ادارہ بنا دے، اللہ اس کے فیض کو عام اور تام فرما دے، اللہ اس کی ضرورتوں کے لیے تو خود کفیل ہو جا، اللہ غیب سے پوری فرما۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو نے قرآن میں فرمایا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اللہ ان بچوں کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ ہماری عفت مآب مائیں اور بہنیں دور و دراز سے بات بیان سننے تشریف لائی ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، اللہ ان کے اس دینی جذبے کو قبول فرما، اللہ انہیں اجر و ثواب سے محروم نہ فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا